بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج جو آیت مبارکہ سورۃ توبہ سے ہم پڑھ رہے ہیں 116 نمبر آیت ہے۔ اس سے پچھلی گزشتہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشرک اپنے قریبی رشتہ دار ہوں یا ساتھی ہوں ان کے لیے استغفار سے منع کر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے وسلم کے دادا جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے والد آزر کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کی باتوں کو ایز اے کنکلوژن یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی اور زمین کی بادشاہت بھی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اچھا، اب فرض کرتے ہیں، غور کریں اللہ تعالیٰ بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انسان استغفار کرتا ہے کہ میرا فلاں شخص جو فوت ہوا ہے، بھائی، چاچو، دادا، والد، استغفار کر رہا ہوں اس کے لیے کہ اللہ اسے معاف کر دے، استغفار کر رہا ہوں کہ اس کی بخشش ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے۔ سوچو، جس کی بخشش اللہ نے کرنی ہی نہیں ہے، وَمَا لَكُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ جس کی مدد ہی نہ کرنا چاہے، اللہ جس کا ساتھی ہی نہ بنے، اس کا ساتھی کون بن سکتا ہے؟ تو تمہارے استغفار کا فائدہ تو نہ ہوا۔ ان الحکم الا للہ، دیکھو ساری بادشاہت قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اس بات سے منع فرما رہے ہیں، تو پھر کوئی اس شخص کی مدد کر سکتا نہیں، پھر نہ استغفار کا فائدہ ہے اور نہ اس کی معافی کا فائدہ ہے کہ تم کو معاف ہو جائے۔ یہ آیت کا معنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے غزوہ تبوک پیچھے سے بھی چلتا آ رہا تھا، یہاں پہ بھی غزوہ تبوک کی 2 آیات اور بھی آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد، یقیناً، بلا شبہ، تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی۔ دیکھیں، یہ تابہ کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، معافی دینا بھی ہوتا ہے، معاف کر دینا بھی ہوتا ہے، اور مہربان ہونا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ مہربان ہونا اس کا معنی زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے، فی ساعت الاسرت کی وجہ سے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے فی ساعت الاسرت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مہربان ہوا علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصاری، اور انصار پر، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، ان لوگوں نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، فی ساعت الاسرت، تنگ دستی کی گھڑی میں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کو جیش العسر کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا غزوہ، انتہا تنگی کا غزوہ، کہ 600 کلومیٹر سفر کرنا ہے، اور سواریاں پاس 6 بندوں کے پاس ایک سواری ہے، اور اتنی مشکل حالات، گرمی کی سب سے زیادہ شدت کا دورانیہ، اور پھر اس وقت قحط سالی ہوئی پڑی ہے، کھانے کی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اچھے بھلے ایمان والے بندے کے لیے ڈگمگا جانا کوئی زیادہ بڑی عیب کی بات نہیں تھی۔ اب پھر بھی صحابہ کرام نے، اللہ کے وسلم نے، مہاجرین نے، انصار صحابہ کرام نے، فی ساعت الاسرت، جیش العسرہ، غزوہ تبوک، اس موقع پر خوب اپنی ایمان کے ساتھ شامل ہوئے، اللہ کے وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ وہ موقع تھا، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، انہ، یقیناً وہ، بہم رؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تبوک کا موقع بھی گزار دیا، اور اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔
آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبوک کے موقع پہ میں آپ کو کہا نا کہ ایمان جو ہے وہ بعض اوقات انسان کا فطرتی چیز ہے. 3 صحابہ کرام ایسے تھے جن کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع میں تو یہ مطلب بیٹھ گئے، گھر نہیں گئے، ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کے وسلم آتے ہیں، ہم باقی منافقین کی طرح جو منافقین ہیں وہ جس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں آ کے اللہ کے رسول کے پاس کہ ہمارا یہ معاملہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، نہیں تھا وہ معاملہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ہی پیچھے بیان کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو ہم گئے نہیں، ہم نے یہ غلطی کی، دوسرا ہم یہ غلطی کریں کہ اب ہم اللہ کے رسول کے پاس جا کے جھوٹ بولیں، ایسا ہم نہیں کریں گے، جا کے سارا سچ بتا دیا اللہ کے رسول یہ ہماری غلطی. وہ 3 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوئے، لیکن غزوہ تبوک میں تھوڑا سا ڈگمگائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، ان پر زمین کو تنگ کر دیا گیا، بما رحبت، اس کی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جانی وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو ہی تنگ محسوس کرنے لگے. ہوا کیا تھا بتاتا ہوں. وظنوا، اور گمان کرنے لگے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس وقت اور ٹھکانہ ہمیں مل سکتا نہیں ہے. ہوا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ تینوں آئے، اللہ کے وسلم غصے میں تھے، ظاہر تبوک کا موقع، اتنی پریشانی ہوئی، پاؤں چھیلے گئے صحابہ کرام کے، بڑی پریشانی کا معاملہ تھا، اتنی دور کا سفر تھا. اور یہ 3 لوگ جو ہے نا آئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، ہم نے ایسے مطلب ہمیں معافی چاہیے یہ وہ. تو اللہ کے وسلم نے جو ہے معاشرتی قطع تعلقی قائم کر دی ان تینوں کے ساتھ، یعنی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. ایون ان کی بیویوں کو بھی پیغام بھیج دے کہ ان سے ملنا نہیں ہے. اتنا معاملہ خراب ہوا، نہ کوئی صحابی بات کر رہا ہے ان سے، نہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، نہ ان کی بیویاں ان سے بات کر رہی ہیں. اتنا تنگی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے زمین اتنی کشادہ تھی، لیکن ان کو ایسے ہونے لگ گیا کہ کیا ہمارے ساتھ مطلب زمین تنگ محسوس ہونے لگ گئی. اور جس طریقے سے ایک پرندہ جو ہے وہ مشکلات کی حالت میں، یا ایک بندہ مشکلات کی حالت میں اس کو ماں کی طرف بھاگتا ہے بچہ، اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ اب کوئی اور جگہ نہیں ہے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، ٹھکانہ ہے تو صرف اللہ کے پاس، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ٹھکانہ ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ کتاب المغازی صحیح البخاری میں تفصیلی تذکرہ موجود ہے کہ وہ سارا بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں فلاں فلاں حکمرانوں نے جو ہے وہ پیغام بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. لیکن صحابہ تھے نا، ایمان نہیں ڈگمگایا. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، گھر سے ہمارے ساتھ قطع تعلقی قائم ہو گئی ہے، ڈٹے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا 50 دن کے بعد، دن ہوتے ہیں 50 کہ بندہ 50 دن بات ہی نہیں کر رہا، کوئی نہ گھر والا بات کر رہا ہے نہ باہر کوئی بات کر رہا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر مہربانی کی اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. کل موقع ملا تو اس سے ریلیٹڈ جو وہ خود بیان کرتے ہیں اپنی حالت، تو وہ میں بخاری کی وہ حدیث نکال کے آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا. مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، جو اسباق اس سے حاصل ہوتے ہیں